بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء فی صلاۃ الخوف۔ یہاں سے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ صلاۃ الخوف یعنی خوف کی نماز کو بیان کر رہے ہیں، لیکن یہاں خوف سے مراد عام خوف نہیں ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ میدان جنگ ہے اور جنگ لگی ہوئی ہے۔ دیکھیں نماز کی اہمیت اگر کسی کے دل میں ہو تو یہاں سے اندازہ کر لے کہ جنگ کا میدان ہے، پھر بھی نماز پڑھنے کا بھی حکم ہے، باجماعت پڑھنے کا بھی حکم ہے۔ اب خود جو ہے نا اہمیت سمجھیں کہ نماز کتنی اہم عبادت ہے، کہ ایک تو نماز پڑھنا ہے، دوسرا فرمایا کہ جماعت کے ساتھ بھی ہے تو صلاۃ خوف باجماعت پڑھنے کا احکامات یہاں بیان ہو رہے ہیں۔ تو اب اس کے بارے میں حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ تو اس تنسیخ کے قائل ہیں، اور ان کی دلیل یہ ہے کہ وہ کہتے کہ جو آیت ہے سورۃ نساء کی آیت نمبر، اس میں سورۃ نساء میں ہے غالباً، تو سورہ نساء کی آیت نمبر 102 میں وہ کہتے ہیں اللہ جل شانہ نے فرمایا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، جب کہ آپ ان کے درمیان ہو تو پھر یہ نماز کا جو طریقہ آگے بیان ہوگا۔ تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام دنیا میں نہ رہے تو اب یہ نماز بھی منسوخ ہو گئی، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جو ہے اپنی جنگوں کے اندر صلاۃ خوف پڑھاتے رہے ہیں۔ اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صلاۃ خوف کے جتنے بھی طریقے ہیں وہ کہتے ہیں وہ سارے جائز ہیں، اور صلاۃ خوف جو ہے وہ امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے 8 طریقے لکھے ہیں، اور صحیح ابن حبان یعنی علامہ ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے 9 طریقوں کو ذکر کیا ہے، اور علامہ ابن حزم ظاہری نے المحلہ کے اندر 14 طریقے لکھے ہیں، اور حضرت ابو الفضل العراقی رحمۃ اللہ علیہ نے تو ایک رسالہ باقاعدہ اس میں لکھا ہے، اس میں 17 طریقے لکھے ہیں۔ صلاۃ خوف کے 17 طریقے ہیں، لیکن ہم 2 طریقے یہاں پر بیان کریں گے۔ ایک طریقہ ائمہ ثلاثہ نے اس سے استدلال کیا ہے، اس طریقے کو لیا ہے، اور ایک طریقہ جو ہے وہ احناف کا ہے۔ ائمہ ثلاثہ یعنی امام مالک، امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صلاۃ خوف کا طریقہ یہ ہے کہ اگر امام مسافر ہے تو 2 پڑھائے گا، اور اگر امام مقیم ہے تو 4 پڑھائے گا۔ بہرحال ہم 2 کو لے لیتے ہیں، بقایا مسئلہ ہم نے بتا دیا کہ اگر امام مقیم ہوگا تو 4 پڑھائے گا، اور اگر مسافر ہوگا تو 2 پڑھائے گا۔ تو اگر مسافر ہے 2 رکعت پڑھانی ہے تو ائمہ ثلاثہ کہتے ہیں کہ یہ لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیں گے۔ آدھا لشکر جو ہے وہ دشمن کے مقابلے میں کھڑا رہے گا، آدھا لشکر امام کے پیچھے 1 رکعت پڑھ لے گا۔ 1 رکعت پڑھنے کے بعد ائمہ ثلاثہ کہتے ہیں کہ امام انتظار کرے گا، یہ اپنی 1 رکعت بغیر قرات کے، چونکہ یہ لاحق ہیں، یہ جلدی سے اپنی 1 رکعت پوری کر کے سلام پھیر کے چلے جائیں گے۔ وہ لوگ آئیں گے اور امام ان کو 1 رکعت پڑھائے گا، ان کی 1 رکعت کے بعد امام سلام پھیر دے گا، اور یہ لوگ کھڑے ہو کر اپنی ایک رکعت جو ہے وہ مسبوق کی طرح یعنی فاتحہ اور سورت کے ساتھ پڑھ کے پھر یہ بھی چلے جائیں گے۔ اور احناف کہتے ہیں کہ اصل میں اس کا جو طریقہ ہے، احناف نے مسئلے کا مدار حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے اس پہ رکھا ہے، اور اس جو جتنے بھی طریقے ہیں یہ 8، 9، 14 یا 17، ان تمام روایات میں سب سے قوی اور اعلیٰ روایت جو ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عمر کی ہے، اور اس روایت کا انداز یہ ہے، احناف کہتے ہیں کہ 2 رکعت اگر پڑھائے گا تو ایک گروہ دشمن کے سامنے کھڑا ہوگا، ایک گروہ جو ہے وہ امام کے پیچھے 1 رکعت پڑھے گا۔ 1 رکعت پڑھنے کے بعد یہ بغیر کسی کے ساتھ بات چیت کیے ہوئے چلے جائیں گے، دوسرا گروہ امام کے پیچھے آ جائے گا، وہ 1 رکعت امام کے پیچھے پڑھیں گے اور امام سلام پھیر دے گا، یہ گروہ واپس چلا جائے گا، وہ پہلے والا گروہ آ جائے گا، اور وہ اپنی رکعت لاحقوں کی طرح یعنی بغیر کسی چیز کے پڑھے ہوئے اپنی رکعت کو پوری کر کے سلام پھیر کے چلے جائیں گے، اور وہ گروہ واپس آ جائے گا، پھر وہ واپس آ کے مسبوق کی طرح اپنی 1 رکعت پوری کریں گے، یعنی فاتحہ اور سورت پڑھیں گے اور سلام پھیر دیں گے۔ اب اس طریقے میں جو احناف نے بتایا ہے اس میں چلت پھرت تو ہے، لیکن یہ نماز کے منافی نہیں ہے، کیونکہ اس نماز کی شان ہی الگ ہے کہ میدان جنگ میں نماز ہو رہی ہے۔
اس نماز کی شان الگ ہے کہ ایک تو یہ میدان جنگ کے اندر ہو رہی ہے، دوسری اس نماز میں یہ ہے کہ اس میں امام کو تابع نہیں قرار دیا گیا، اور ائمہ ثلاثہ نے جو نماز کا طریقہ ہے اس میں امام بیچارہ تابع ہو گیا ہے کہ وہ ایک رکعت پڑھنے کے بعد انتظار کر رہا ہے اور یہ لوگ اپنی رکعت، حالانکہ امام تابع نہیں ہے، متبوع ہے، امام کی اتباع کی جاتی ہے۔ تو لہٰذا احناف کے طریقے میں ایک تو امام کو تابع نہیں کیا گیا، دوسری یہ ہے کہ صرف چلت پھرت ذرا زیادہ ہے، لہٰذا کہتے ہیں وہ اس نماز کی جو شان ہے وہ نرالی ہے، لہٰذا اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، چلت پھرت سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر زمانہ موجودہ میں یہ بھی ایک طریقہ علماء نے لکھا ہے کہ دو گروہ کو تقسیم کر کے دو اماموں کے پیچھے لگا دیا جائے، یعنی ایک امام آدھے گروہ کو نماز پڑھا لے جماعت کے ساتھ، یہ امام اور مقتدی 2 رکعت پڑھنے کے بعد دشمن کے مقابلے میں چلے جائیں اور وہ لوگ آ کر ان میں سے دوسرے امام کی اقتداء میں بھی پڑھ لیں، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر وہ پڑھنا چاہیں، یہ جو طریقہ قرآن کے اندر اور احادیث میں آیا ہے اس طریقے کے مطابق اگر پڑھنا چاہیں تو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ دوسری احناف کہتے ہیں کہ ہمارے جو نماز کا احناف کا طریقہ ہے، ایک تو اس میں امام کو تابع نہیں کیا گیا، نمبر 2 وہ طریقہ قرآن کی سورہ نساء میں بھی یہی ہے، سورۃ نساء جو اللہ جل شانہ نے طریقہ بتایا ہے اس میں بھی طریقہ وہی ہے، اور حضرت عبداللہ بن عمر تنہو کے حدیث کے اندر بھی طریقہ وہی ہے۔ اور ائمہ ثلاثہ کا جو استدلال ہے جن روایات سے، انہوں نے بخاری شریف کی حدیث نمبر 4131 سے استدلال کیا ہے، جو سہل بن ابی خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، لیکن اس کے سند اور متن میں اختلاف ہے کہ سند میں 2 جگہ بعض راوی اس کو موقوف بیان کرتے ہیں کہ حضرت سہل رضی اللہ عنہ کا طریقہ بیان کرتے ہیں، اور بعض اس کو حدیث مرفوع کرتے ہیں۔ اور متن میں بھی فرق ہے کہ بخاری کا جو متن ہے وہ اور ہے، اور نسائی کا جو متن ہے وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ، اسی روایت کا جو متن ہے وہ نسائی کا جو متن ہے وہ حضرت عبداللہ بن عمر تنہو جو طریقہ بیان کرتے ہیں جو احناف کا ہے اس طریقے کے مطابق ہے، اور بخاری شریف کا جو متن ہے وہ الگ ہے، تو لہٰذا اس کی سند اور متن میں اختلاف ہے، اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی جو روایت ہے اس کے سند اور متن سب سے قوی ہے۔ تمام محدثین اس کو مانتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو صلاۃ خوف کے اندر طریقہ ہے نماز کا وہ مضبوط بھی ہے، سند متن میں اختلاف بھی نہیں، اور نمبر 2 وہ قرآن کی آیت کے مطابق بھی ہے۔ تو لہٰذا احناف جس طریقے سے نماز پڑھتے ہیں طریقہ ہم نے عرض کر دیا، لیکن موجودہ زمانے میں اگر ایسی کوئی صورتحال آ جائے تو آپ لشکر کو 2 حصے میں تقسیم کر کے ایک امام کے پیچھے جو ہے نا 2 رکعت پڑھی جائیں، دوسرے امام کے پیچھے 2 رکعت پڑھی جائیں، کوئی فرق نہیں ہے۔